ہے خشیت نہیں دی. اسی لیے علماء کی نہ ماننے کی وجہ سے جلسوں کا یہ حال ہے کہ سینٹرل پروسیسنگ آف یونٹ میں جیسا ڈالا جا رہا ہے شو ویسا ہی ہو رہا ہے, شو ویسا ہی ہو رہا ہے. منترا کھلائے, علی علی کرے اس کا گھر بنے, علی علی کرے اس کو زمین ملے, علی علی کرے اس کی جیب روپیہ سے بھرے. اس لیے وہ علی علی کرتا ہے, علی علی بولتا ہے. عمر عمر نہیں بولتا ہے, عثمان عثمان نہیں بولتا ہے, ابو بکر نہیں بولتا ہے, وہ علی علی بولتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ علی علی کے نام سے جھوم جائیں گے, پیسہ نکلے گا. عمر کا نام لے کوئی پیسہ نہیں دے گا, عثمان کا نام لے کوئی نہیں پیسہ دے گا, صدیق کا نام لے شاید کہ بدن میں حرکت نہ پیدا ہوگی, علی کا نام لے بدن میں حرکت پیدا ہو جائے گی. اس سے رافضیت کو فروغ مل رہا ہے, رافضیت بڑھ رہی ہے, شیعیت بڑھ رہی ہے. لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کو گالی دے رہے ہیں, اور بعد پیغمبر اگر سب سے بڑی ذات افضل ذات کسی کی ہے وہ صدیق اکبر کے ذاتی گرامی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. جو سب سے افضل ہے اس کا نام سب سے زیادہ ہونا چاہیے. صدیق کے بعد عمر سب سے افضل ہے, عمر کا نام ہونا چاہیے. عثمان کا سب سے افضل ہے, ان کا نام ہونا چاہیے. حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہے, حضرت مولا علی رسول پاک کے داماد ہیں. ہم نے صرف نام لیا ہے ان کا کام اگر لے لیتا, یہ پیسہ کمانے والا یہ سال کے 360 نمازیں چھوڑتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, جیسے زنا. سلسلے میں ابھی مرکزی ادارہ دارالمحمدیہ عربی کالج جو سیوان, ان کے شیخ الحدیث قاضی سیمانچل مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر عالم صدیقی صاحب کے پاس آئے ہیں, وہ بھی موجود ہیں حضرت. اور ہمارے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مفتی مصوی رضا مصباحی یہ بھی موجود ہیں. شاعر اسلام جناب مرغوب رضا میکش پورنوی یہ بھی ہیں, اور علی جناب قاری منور صاحب موجود ہیں. اس جلسے کی اسٹیج پر جو ہے قاضی سیمانچل مفتی صاحب قبلہ موجود تھے. ہم ان سے خود جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہوا تھا جو اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, جس میں قائد قوم حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ بھی وہاں موجود تھے. انہی کے تعلق سے بات ہوئی ہے. مفتی صاحب قبلہ سے ہم جاننا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی جاننا یہ چاہیں گے, جلسے میں آپ پر بھی تھے, اسٹیج پر آپ دکھائی دے رہے تھے, تو کیا کچھ ہوا تھا جو اتنا بڑا بوال یا کہیے ہنگامہ ہو گیا ہے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ میرا تو کبھی سابقہ وہ شبیر برکاتی سے نہ ہوا تھا اور نہ میں ان کو جانتا تھا. بہرحال میں اس جلسے میں مجھے صدارت دی تھی تو بس میں مجھے بھی لے کے چلے گئے سب, میں وہاں تھا. اب اس سلسلے میں جو ہے مفتی مصوی رضا صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت نے آپ کا نام لیا اور آپ نے اعلان کیا ہے, تو اس سے آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہے, ایسے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, اس میٹنگ سے نہ تو میرا ذاتی کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کسی شخص سے مجھے ذاتی دشمنی ہے. ہم سیمانچل کے ہیں. ہمارا سیمانچل چونکہ زمانے سے علماء اور فضلہ کی زمین سیمانچل کو کہا گیا ہے, یہ سیمانچل علماء فضلہ کا گہوارہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس زمین سے جلسوں کے لحاظ سے ایک طویل زمانے سے اصلاح ہوئی ہو, مگر بیتے 2-4-5 سالوں میں ہمارے جلسوں کی جو صورت سامنے آئی ہے وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ آج کہیں کے جلسوں کی اگر برائی اور ہوتی ہے تو وہ صرف سیمانچل کے جلسے ہیں. یہاں ہر طرح کے لوگ آ کے جلسہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس میٹنگ کا میرا مقصد کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, نہ کفیل انور کو, نہ شبیر برکاتی کو, بلکہ ان جیسے جتنے بھی افراد ہمارے علماء سامنے لائیں گے. ابھی میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں, میں تھوڑی مفصل ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا اس میں کسی کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے, جیسے نام کسی کا ہو؟ دیکھیے, کسی ایک شخص کا نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے, اور کسی ایک کا نام لیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے فیصلہ کیوں کر دیا جب آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں. ہمارے علماء بیٹھیں گے, جتنے نام آئیں گے سامنے, کسی کی جہالت کی بنیاد پر, کسی کی بدتمیزی کی بنیاد پر, کسی کے فسق کی بنیاد پر, اگر جو نام سامنے آئیں گے جو جلسے میں آنے لائق نہیں ہوں گے, ان تمام ناموں پر ہم پابندی بٹھائیں گے کہ وہ لوگ ہمارے یہاں نہ آئے. اور یہ تب ہوگا جب ہمارے علماء فیصلہ کریں گے. تب میٹنگ کہاں ہو رہی ہے, کس سمے میٹنگ ہوگی, یہ عوام کو بتانا چاہیں گے. سنت تنظیم المسلمین بائسی پورنیہ جو ایک مرکزی ادارہ ہے اس علاقے کا,
اور یہاں سے بھی نزدیک, کشن گنج سے بھی نزدیک, کٹیہار سے بھی نزدیک, اور کیا بولتے ہیں بہادر گنج کے علماء کے لیے بھی وہ آسانی ہے وہاں پہنچنا. تو وہی جگہ ہے, 9 سے 12 بجے کا وقت ہے, 17 تاریخ ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی جس طرح ہر جلسوں میں رہتی ہے وہ بھی سرپرستی حضرت کی رہے گی. انشاءاللہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں. اس میٹنگ میں جو ہے علماء سیمانچل کے کچھ اکابرین حضرات رہیں گے, تو ان کا نام جاننا چاہیں گے. جیسے کہ حضور قاضی سیمانچل کی موجودگی رہے گی انشاءاللہ تعالی. حضرت کے علاوہ حضور فقیہ النفس, حضور مفتی شبیر صاحب قبلہ شفیع, مفتی نظام الدین صاحب, اور ہمارے جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہمارے سیمانچل میں ابھی موجود ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ خانقاہ میں ہیں یا پھر وہ گھر پہ ہیں, میں کوشش کروں گا پہنچنے کی, دعوت پہنچانے کی یا فون کرنے کی. بائی دا وے اگر میں نہیں پہنچ سکا ان تک یا فون نہیں کر سکا تو اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو آپ حضرات اس قدر وائرل کر رہے, یہ خبر ان تک پہنچے اور وہ خود سے اپنا کام سمجھ کر رہبری کے لیے وہ تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم جیسے نوجوان عالم اپنے بزرگ عالموں کے ہر فرمان کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میٹنگ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے یا علماء سیمانچل کی طرف سے؟ یہ علماء سیمانچل کی طرف سے. میں صرف ایک چھوٹا سا خادم ہوں. دیکھیں یہ ارادہ بہت دنوں سے لوگوں کا تھا, لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہے تھے. سب لوگ بولتے تھے یہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, یہ اس کی سدھار ہونی چاہیے, مگر ایک اب فکر سامنے آ گئی تو سب لوگ سامنے آ گئے. یہ میری ذاتی میٹنگ نہیں ہے, یہ علماء سیمانچل کی جانب سے ہے. اس میں مفتی شہریار صاحب رہیں گے؟ بالکل رہیں گے, ان کو رہنا ہی ہوگا. میں آپ کے چینل سے کہہ دوں, گزارش کروں ان سے حضرت سے کہ آپ جہاں بھی ہوں حضرت تشریف لائیں, کیونکہ آپ لوگ زیادہ متعارف ہیں, مشہور ہیں, مقبول ہیں. تو اگر بڑے چہرے نہیں ہوں گے تو پھر ہم جیسے چھوٹوں کی باتوں کی اتنی قدر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. آخر میں مفتی صاحب کی بلا سے جاننا چاہیں گے کہ سیمانچل کی پبلک کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تمام اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عوام ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جو فی الحال مزاج بن گیا ہے, اس مزاج کو آپ تبدیل کریں اور جلسہ گاہ کو آپ منورنجن نہ سمجھیں اور یہ کھیل کود تماشا گاہ نہ سمجھیں, بلکہ یہ شریعت کی باتوں کو بتانے کا ایک ذریعہ ہے. اسٹیج جو علماء اہل سنت شریعت کی باتیں آپ تک پہنچانے کا یہ جو ذریعہ ہے وہیں سے پہنچا سکتے ہیں, اور اس لیے آپ اس طریقے کو تبدیل کیجئے اور پھر سے وہ طریقہ جو اکابرین کے ہمارے زمانے میں جو اسٹیج کا ماحول تھا اسی ماحول کو پیدا کیجئے اور شریعت کی باتوں کو سننے کے لیے آپ تشریف لائیں, اپنے آپ کو سدھارنے کے نیت سے تشریف لائیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ جو اگر بے نمازی ہیں تو سوچئے کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں, انشاءاللہ وہاں سے آؤں گا تو میں نماز پڑھوں گا. اگر میں جھوٹا ہوں تو وہاں سے آؤں گا تو میں سچ بولنے کی کوشش کروں گا. غرض کہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی نیت سے